Welcome back to the channels. Today we are going to explore the inspiration journey of Justice R.S. Sindhu, one of the Indian most well-known retired High Court judges, for his earlier days as a lawyer to handling some of the country's most high-profile legal cases. This is a story of dimension, courage, and success. So let's start. آج ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے ایک مشہور جسٹس جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے اہم مقدمات کی سماعت کی اور بہت سے اہم مقدمات میں وہ بطور وکیل پیش ہوئے۔ ان کا نام ہے جسٹس آر ایس سدھو جی، جنہوں نے اپنی عدالتی زندگی میں کئی ایسے فیصلے دیے جنہوں نے پورے بھارت کی توجہ حاصل کی۔ بطور جسٹس جب وہ کام کرتے تھے تو انہوں نے بہت ہی اعلیٰ بہت ہی بڑے فیصلے دیے، یہ ہم ینگس لائرز کے لیے اور بطور ایک طالب علم ہمارے لیے بہت بہترین سبق ہے کہ ہم زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک طالب علم سے لے کر وکیل، پھر ہائی کورٹ کے جج اور بعد ازاں سینئر قانون دان بننے تک کا دلچسپ سفر۔ جسٹس آر ایس سدھو کی پیدائش 11 نومبر 1945 کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے بیکشنز کاٹن اسکول شملہ سے حاصل کی، جو بھارت کے قدیم و معروف تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے رائے پور خالصہ کالج جلندھر سے گریجویشن مکمل کی اور پھر پنجاب یونیورسٹی جو انڈیا میں ہے، پنجاب یونیورسٹی سے 1972 میں LLB کی ڈگری حاصل کی۔ یاد رہے کہ پاکستان کی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی نہیں بلکہ لاہور کے بھارت کے شہر چنڈی گڑھ میں واقع پنجاب یونیورسٹی ہے۔ ہائی کورٹ کی دہلی 1972 میں وہ بار کونسل آف دہلی میں بطور وکیل رجسٹرڈ ہوئے۔ وکالت کی ابتدا دن آسان نہیں تھے۔ انہوں نے آئینی، دیوانی، فوجداری، لینڈ ریونیو اور ایکسائز جیسے مختلف شعبوں میں مسلسل محنت کی اور تقریباً 25 سال تک سپریم کورٹ اور دہلی کورٹ میں پریکٹس کی۔ یہی تجربہ بعد میں انہیں عدلیہ کا اعلیٰ منصب تک لے گیا۔ 1987 سے 1989 تک وہ ریاست پنجاب کے لیے سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ رہے۔ بعد ازاں 1997 میں انہیں پنجاب کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مقرر کیا گیا۔ یہ کہ قانونی کیریئر کا ایک اہم مرحلہ تھا کیونکہ اب وہ حکومت کی جانب سے بڑے مقدمات میں پیش ہوتے تھے۔ جی تو 7 جولائی 1999 کو انہیں دلی ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ بطور جج انہوں نے ایسے مقدمات کی سماعت کی جن پر پورے بھارت کی نظریں تھیں۔ ان کے سب سے مشہور مقدمات جیوس لی مرڈر کیس شامل ہیں۔ اس کیس میں ٹرائل کورٹ نے ملزم کو بری کر دیا، لیکن دلی ہائی کورٹ میں جسٹس آر ایس سندھو کے بینچ نے شواہد کا دوبارہ جائزہ لیا اور مین شرما کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ اس فیصلے کو بھارت کے انصاف کی بحالی کے لیے ایک اہم مثال سمجھا جاتا ہے۔ تو میں آر ایس سندھو کے نام کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ ان کی وجہ شہرت ایک اور کیس بھی تھا کہ انہوں نے اندرا گاندھی کے قاتل سنوج سندھو کے وکیل صفائی تھے۔ اپنی خود نشستہ وہ خود یہ بتاتے ہیں جسٹس آر ایس سندھو صاحب کہ جب وکالت کا پینل بن رہا تھا تو ہر کسی کی کوشش تھی کہ اندرا گاندھی کی سائڈ سے وکالت نامہ ملے، لیکن کیونکہ اس وقت ملکی فضا اندرا گاندھی کے ہمدرد اور سکھوں کے خلاف تھی۔ میرے اس وقت وکالت میں سب سے برا وقت چل رہا تھا۔ سوچا کہ کیوں نہ ایک رسک لیا جائے، کیس جیتنا ناممکن ہے کیونکہ قاتلوں نے سرعام فائرز کیے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مشہوری ہو جائے اسی بہانے، اور پھر وہی ہوا۔ انہوں نے خوب ڈٹ کر مقدمہ گڑھا اور مدعیان پہ کراس ٹرائل کا بوچھاڑ کیے رکھا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً سارے بھارتی آئین کھنگال دیے، یہاں تک کہ نجی عدالتوں سے لانگ ٹائم سزا ہونے کے باوجود وہ ایک ملزم کو سپریم کورٹ سے بری کروا لیے۔
جس سے جیسے پولیس نے انیت کے شبے میں گرفتار کیا تھا۔ پولیس شک کی بنا پر بھی لوگوں کو اریسٹ کرتی ہے، لیکن کیس بھی مجرموں کو 6 سال بعد سزائیں ہوئیں، جبکہ ایک ملزم سپریم کورٹ سے بری ہو گیا۔ انہیں اس کیس میں میڈیا کے ذریعے اس قدر شہرت ملی کہ وہ اس کے بعد دہلی ہائی کورٹ بار کے صدر منتخب ہوئے اور 1999 میں وہ اسی ہائی کورٹ کے جج بھی منتخب ہوئے، اور اسی ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ انہوں نے بہت سے بڑے مقدمات کا بھی فیصلہ کیا۔ آج کل وہ میڈیا پر اکثر قانونی امور پر اپنی رائے دیتے نظر آتے ہیں۔ تو دیکھیں، سبق ہمیں اس ویڈیو سے یہی ملتا ہے کہ ہم جب بطور ایک وکیل یا ایک ینگ لائرز ہم قانون کی فیلڈ میں جاتے ہیں، ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سینئرز کا رویہ اور کورٹ میں چلنے کا طریقہ کار، ہمیں کوئی بندہ صحیح طرح گائیڈ نہیں کرتا، ہمیں منشیوں سے ہیلپ لینی پڑتی ہے بطور ینگ لائر۔ لیکن ہمیں قانون کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ جب مخلص رہیں گے تو ہم ایک آر ایس سندھو نہیں، ہر انسان آر ایس سندھو بنے گا۔ وکالت کی فیلڈ بہت وسیع ہے، آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لیکن آپ کو اس فیلڈ کے ساتھ مخلص ہونا ہوگا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہوگا، حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ جب آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے تو آپ ایک اچھے قابل وکیل بنیں گے، آپ ایک اچھے جج بنیں گے، آپ ایک اچھا انسان بنیں گے، ایسے انسان بنیں گے جو معاشرے کو فائدہ دیتا ہو۔ ہمیشہ فائدہ مند، مفید انسان بننے میں ہی فائدہ ہے۔ ایسے انسان بنیں جو لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگوں کو مدد کریں، حق پرووائڈ کریں، حق سچ پہ فیصلے کریں، جیسے آر ایس سندھو صاحب نے کیا۔ ایسے اور بھی بے شمار جج ہیں اور بھی بے شمار جسٹس ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیا۔ ہمیں بھی حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر آپ بطور وکیل پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو ایسے پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دیں، ہمیشہ سچے لوگوں کو انصاف لے کر دیں، ظالم کی وکالت نہ کریں۔ ظالم کی پریکٹس جو ہوتا ہے وہ فیس تو دیتی ہے لیکن آپ کا کیریئر خراب کر دیتا ہے۔ آپ کی میری یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ If you are enjoyed this videos and want more content about famous judge, lawyers and landmark court cases, do not forget to like, share and subscribe to the channels. See you in the next video. Stay safe and keep your learnings again and again. Thank you so much for watching. If you are enjoyed this video and want more content about famous judges, lawyers and judiciary or landmark court cases, do not forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Stay safe and keep learning. And again, in this video I am discuss on Justice R S Sindhu. So I am respect all the honest judges, all the honest peoples, all the honest persons. And thank you for watching this video and take care of you and your family. Pakistan Zindabad.